وعلیکم السلام الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المحين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ سر جھکا کے جئیں گے نہ سر چھپا کے جئیں گے، نہ سر جھکا کے جئیں گے نہ سر چھپا کے جئیں گے، ستمگاروں کی نظر سے نظر ملا کے جئیں گے. اب ایک رات اگر کم جئیں گے تو کم ہی صحیح، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا وابستہ ہوں دو جہان شہ مشرقین سے، کہ وابستہ ہوں دو جہان شہ مشرقین سے، کٹتی ہے زندگی بڑے آرام و چین سے. یہ جبہ یہ امامہ یہ صبح اور شام کا کھانا یہ پورے دن کا پانی یہ سب اسی گھرانے کا صدقہ ہے امیوں. دانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے، دانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے. ایک اور شاعر کہتا ہے ہمیشہ عزم کی بھٹی میں خود کو جھونک کر بولو، ہمیشہ عزم کی بھٹی میں خود کو جھونک کر بولو، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ ہر دم چوک کر بولو. ارے جیو گے کب تلک ڈر ڈر کے دنیا کے یزیدوں سے، اگر سچے حسینی ہو تو آنے پھونک کر بولو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، بی عز حسین، بی پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے پارہ نمبر 2 میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، ہر ان کی زندگی کو سمجھ. مسلمان ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. آج محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے اور اس محرم الحرام کو صبر و رضا کے پیکر، فاطمہ کے رخت جگر، اولاد فاتح خیبر، نواز پیغمبر، امام علی مقام، سید الشہداء، سیدنا امام حسین سے ایسی نسبت رہی ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی جہاں جہاں بھی دنیا کے کونے کونے میں محبان اہل بیت ہیں امام حسین کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں. ایک محرم الحرام سے امام حسین کے نام سے فاتحہ خوانی شروع ہو جاتی ہے. اور کیوں نہ ہو، مسلمان ہے وہی جو دین حق پہ قربان ہوتا ہے، مسلمان ہے وہی جو دین حق پہ قربان ہوتا ہے. مسلمان ہوں یہ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے، مسلمان ہوں یہ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے. اللہ اکبر. آج مسلمان ہونے کو لوگوں نے عام سمجھ لیا، مسلمان ہونے کو ہلکا سمجھ لیا. میں بتاؤں مسلمان ہونا کوئی آسان نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد انسان پر مصیبتیں مسلط کی جاتی ہیں، انسان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے اور یہ آزمائشیں ہلکی نہیں ہوتی. جس اعتبار سے انسان کا عقیدہ ہوتا ہے، جس اعتبار سے انسان کا اسلام میں مضبوطی ہوتی ہے، اسی اعتبار سے اس پہ آزمائش کی جاتی ہے. اور جو واقعہ پیش آنے والا ہوتا ہے نا اس کے اسباب بھی خود بخود بن جایا کرتے ہیں. امام علی مقام کی شہادت کا واقعہ یوں پیش آیا کہ امیر معاویہ کی وفات کے بعد ان کا لڑکا یزید تخت نشین ہوا. تخت سلطنت پر بیٹھنے کے بعد مدینے کے اطراف میں اپنی حکومت کے اطراف و جواری میں
یہ خطوط بھیجنا شروع کیا کہ میرے نام پہ بیعت لے لی جائے۔ اس وقت مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ تھے، ان کو اپنے باپ امیر معاویہ کی وفات کی اطلاع دی اور یہ خط لکھا کہ حسین سے میرے نام پہ بیعت لے لو، تمام اہل مدینہ سے عام ہو یا خاص ہر کسی سے میرے نام پہ بیعت لے لو، لیکن ہاں شرط یہ ہے کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر سے فوری طور پر بیعت لے لو، انہیں ایک لمحے کی مہلت نہ دو، اگر وہ مہلت مانگے تو ان کا سب طرح سے جدا کر دو۔ اس خط کو پا کر کے مدینے کا گورنر ولید بن عقبہ امام عالی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگا، اے امام، مجھے کوفہ کے گورنر مجھے یزید نے بھیجا ہے، میں یزید کے کہنے پہ آیا ہوں، اس لیے کہ آپ سے بیعت لینا ہے۔ امام عالی مقام نے یزید کے فسق و فجور کے سبب، یزید کے ظلم و زیادتی کے سبب، یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، اسی لیے امام عالی مقام نے اس کی بیعت سے انکار کیا۔ امام عالی مقام جانتے تھے کہ میرا انکار اس کے غصے کا سبب بنے گا، یزید میرے جان کا دشمن بن رہا ہے، میرے خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن امام عالی مقام کی طہارت و تقوی نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اے امام حسین اپنی جان کے خاطر، اے امام حسین اپنے اہل بیت کے جان کے خاطر تم اسلام کو خطرے میں ڈال دو، مسلمانوں کو خطرے میں ڈال دو۔ اگر اس وقت امام عالی مقام یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو یزید امام عالی مقام کی عزت و تکریم کرتا، امام عالی مقام کے قدموں پر دولتوں کا خزانہ رکھ دیتا۔